السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس نے میری حفاظت کے لیے میرے بازو پر ایک کالا تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ اسے کبھی اتارنا مت۔ لیکن اس تعویذ کے بعد سے بلیاں میرے پیچھے پڑ گئیں اور مجھ پر حملہ کرنے لگیں۔ ایک دن تعویذ کھل کر گر گیا۔ میں نے تجسس میں اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر حفاظت کی دعا نہیں لکھی تھی، بلکہ اس میں میرے بچے کا سودا لکھا تھا کہ پیدا ہوتے ہی پہلا خون شیطان۔ میں زلیخا ہوں اور یہ میری زندگی کی وہ داستان ہے جسے یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے اور میرے وجود میں خوف کی ایسی لہر دوڑ جاتی ہے جو مجھے کئی کئی گھنٹے تک ساکت کر دیتی ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جس نے اپنے ماں باپ کو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی کھو دیا تھا، اور میری پرورش میرے چچا اور چچی نے کی تھی، جنہوں نے کبھی مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مگر یتیمی کا احساس پھر بھی دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ میری شادی جس گھرانے میں ہوئی وہ شہر کا سب سے معتبر اور امیر ترین گھرانہ سمجھا جاتا تھا، اور سب کہتے تھے کہ زلیخا کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ اسے راج کرنے کے لیے اتنی بڑی حویلی اور اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ میرے شوہر وقار ایک انتہائی شریف النفس اور دھیمے مزاج کے انسان تھے، جو اپنی ماں بیگم کلثوم کے بے حد فرما بردار تھے اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ بیگم کلثوم، جنہیں میں اور گھر کے تمام ملازمین بڑی بیگم کہتے تھے، ایک باروب اور بظاہر انتہائی دیندار خاتون تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح گھومتی رہتی تھی اور زبان پر ہر وقت ورد جاری رہتا تھا۔ حویلی کا ہر فرد ان کا حکم بجا لاتا اور ان کی مرضی کے بغیر وہاں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ مجھے شروع میں یہ سب بہت اچھا لگا کہ مجھے ایک ایسا گھر ملا ہے جہاں بڑوں کا ادب اور مذہبی اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہماری حویلی شہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرسکون علاقے میں واقع تھی، جس کی اونچی دیواریں اور قدیم طرز تعمیر اسے ایک پر اسرار وقار عطا کرتے تھے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ان اونچی دیواروں کے پیچھے خاموشی نہیں، بلکہ ایک گہرا راز دفن ہے جو میری زندگی کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شادی کے ابتدائی دن بہت سکون سے گزرے تھے۔ وقار مجھے بہت چاہتے تھے اور بڑی بیگم بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ اکثر مجھے پاس بٹھا کر نصیحتیں کرتی تھی اور میں ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ مگر مجھے حویلی میں کچھ چیزیں عجیب لگتی تھیں، جیسے بڑی بیگم کا اپنے بڑے بیٹے کے فوت شدہ بچے کا ذکر کرتے ہوئے کبھی افسردہ نہ ہونا، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کا آ جانا، اور حویلی کے کچھ حصوں میں جانے سے ملازمین کا گھبرانا۔ لیکن میں نے ان باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ ہر پرانے گھر کی کچھ نہ کچھ داستانیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ دن آیا جب میری زندگی میں خوشیوں کی بہار آنے والی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ جب میں نے یہ خبر وقار کو سنائی تو وہ خوشی سے دیوانے ہو گئے، اور انہوں نے فوراً جا کر یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی۔ بڑی بیگم کے رد عمل نے مجھے تھوڑا سا حیران کیا۔ وہ خوش تو ہوئیں، مگر ان کی خوشی میں ممتا کی مٹھاس سے زیادہ کسی مقصد کی تکمیل کا احساس تھا۔ انہوں نے فوراً شکرانے کے نفل ادا کیے اور اسی وقت صدقہ دیا۔ اس دن کے بعد سے بڑی بیگم کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدل گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط اور فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سیڑھیاں اترنے سے منع کرتی تھی، مجھے بھاری کام نہ کرنے دیتی تھی اور ہر وقت میری نظر اتارتی رہتی تھی۔ مجھے لگا یہ ان کا پہلا پوتا یا پوتی ہونے والا ہے، اس لیے وہ اتنی حساس ہیں۔ مگر ان کی یہ محبت آہستہ آہستہ ایک گھٹن میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں، اور اگر میں ذرا دیر کے لیے بھی ادھر ادھر
ہو جاتی، ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ پھر ایک شام وہ میرے کمرے میں آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مخمل کی تھیلی تھی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور میرے پاس بیٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور تاکید تھی۔ انہوں نے تھیلی کھولی اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا تعویذ نکلا۔ یہ تعویذ چمڑے کے ایک پرانے ٹکڑے میں سلا ہوا تھا اور اسے ایک مضبوط کالی ڈوری میں پرویا گیا تھا۔ اس تعویذ سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو لبان اور کسی اور ناگوار چیز کا امیزہ تھی۔ بڑی بیگم نے میرے بازو پر وہ تعویذ باندھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، زلیخا بیٹی، یہ تعویذ میں نے بہت دور دراز کے ایک بزرگ سے خاص طور پر خریدے، تمہارے لیے اور تمہارے ہونے والے بچے کی حفاظت کے لیے بنوایا ہے۔ ہمارا خاندان بہت سے دشمنوں اور حاسدوں کی نثر میں ہے، اور تم اس گھر کے وارث کو جنم دینے والی ہو، اس لیے تم پر سایہ یا نظر بد کا اثر بہت جلدی ہو سکتا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم نے اس تعویذ کو اپنے بازو سے نہیں اتارنا۔ نہاتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، یہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ اترا تو سمجھو تمہارے بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے ساس کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھا اور وعدہ کیا کہ میں اسے اپنی جان کی طرح پیار کروں گا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی حفاظت کا سامان نہیں بلکہ اپنی بربادی کا توق اپنے گلے میں ڈال رہی ہوں۔ تعویذ پہننے کے پہلے چند دن تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا، سوائے اس کے کہ مجھے اس تعویذ والی جگہ پر ہلکی سی خارش اور جلن محسوس ہوتی، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ تعویذ گرم ہو رہا ہے، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ شاید چمڑے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا۔ اس کی شروعات بہت معمولی انداز میں ہوئی۔ ایک دن میں شام کے وقت باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ میری نظر جھاڑیوں میں چمکتی ہوئی بلی پر گئی، اور دو درز زرد آنکھوں والوں پر پڑی تو میں نے غور سے دیکھا، وہاں کالی بلی بیٹھی جو مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، گھور رہی تھی۔ بلیاں تو اکثر گھروں میں آ جاتی ہیں، مگر اس بلی کے دیکھنے کا انداز عام جانوروں کے جیسا نہیں تھا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھے جا رہی تھی اور اس کی نظریں سیدھی میرے پیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ایک عجیب سی جھرجھری محسوس ہوئی۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے پاؤں پٹکا، مگر وہ بھاگنے کی بجائے وہیں بیٹھی رہی اور ہلکا سا کرانے لگی۔ مجھے خوف محسوس ہوا اور میں تیزی سے اندر آ گئی۔ اس رات مجھے خواب میں وہی بلی نظر آئی جو میرے بستر پر چڑھ رہی تھی اور میرے پیٹ کو سونگھ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے وقار کو جگایا اور انہیں بتایا، مگر انہوں نے نیند میں ہی مجھے دلاسا دیا کہ یہ حمل کی وجہ سے ہونے والے وہم ہیں، اور سو گئے۔ مگر یہ وہم نہیں تھا، کیونکہ اگلے دن سے یہ سلسلہ بڑھ گیا۔ اب وہ ایک بلی نہیں تھی بلکہ حویلی کے آس پاس کئی بلیاں منڈلانے لگی تھیں، اور سب کی سب کالی تھیں۔ ان کا رویہ انتہائی جارحانہ تھا۔ میں جب بھی کمرے سے باہر نکلتی مجھے لگتا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں مڑ کر دیکھتی تو کونے میں یا پردے کے پیچھے کوئی ایک دم سے غائب ہوتی ہوئی نظر آتی، اور حویلی کے ملازمین بھی ان بلیوں کی آمد سے پریشان تھے۔ مالی نے کئی بار انہیں بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ دیواریں پھاند کر واپس آ جاتی۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ بلیاں صرف میری ہی نہیں، ارد گرد کیوں گھومتی رہتی تھیں، اور وہ گھر کے کسی بھی اور فرد کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ بڑی بیگم کے پاس سے گزر جاتی، وقار کے سامنے سے نکل جاتی،
مگر جیسے ہی میں سامنے آتی وہ چوکس ہو جاتی اور مجھے گھورنا شروع کر دیتی۔ ایک دوپہر میں کچن میں اپنے لیے کچھ لینے گئی تو دیکھا کچن کی کھڑکی کے باہر 3 بلیاں بیٹھی ہیں اور شیشے پر پنجے مار رہی ہیں۔ ان کے پنجوں کی آواز اتنی کریا تھی کہ وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چیخ ماری تو بڑی بیگم دوڑتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے بلیوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا اور ملازم کو بلا کر بھگانے کا کہا۔ پھر وہ میری طرف مڑی اور میرے بازو پر بندھے تعویذ کو چھو کر دیکھا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ گھبراؤ مت زلیخا، یہ بلیاں دراصل جنات اور شیاطین کے کارندے ہیں جو ہمارے وارث کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ تعویذ پہنا ہوا ہے، اس لیے یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، بگاڑ نہیں پا رہی۔ یہ تعویذ ایک حصار ہے جس نے تمہیں ان سے بچا رکھا ہے۔ دیکھو یہ تمہارے قریب نہیں آ سکتی، بس دور سے ہی ڈرا رہی ہیں۔ خبردار جو تم نے اسے اتارا، اگر یہ تعویذ اتر گیا تو وہ تم پر حملہ کر دیں گی۔ بڑی بیگم کی باتوں نے میرے خوف کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں کسی غیبی آفت کے گھیرے میں ہوں۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کرنا شروع کر دیا، مگر کمرے کی بند دیواریں بھی مجھے تحفظ کا احساس نہیں دلا پا رہی تھیں۔ مجھے رات کے سناٹے میں چھت پر بلیوں کے بھاگنے اور رونے کی آوازیں آتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میرے پلنگ کے نیچے کوئی ہے۔ میں کئی بار وقار سے کہا کہ ہم کچھ دن کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، مگر وقار کا کہنا تھا کہ ماں جی سے بہتر ہمارا کوئی بھی بھلا نہیں چاہتا اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وقار کو مجھ پر اعتبار تھا، مگر وہ اپنی ماں کی بصیرت سے اور عملیات پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ میرا خوف اب وحشت میں بدل چکا تھا۔ میری صحت تیزی سے گر رہی تھی، رنگت پیلی پڑ گئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ موت میرے تعاقب میں ہے اور وہ موت ان بلیوں کی شکل میں ہے۔ وہ تعویذ اب مجھے کاٹنا تھا اور اس جگہ پر جلد سرخ ہو گئی تھی اور کبھی کبھی وہاں سے خون رسنے لگتا، مگر بڑی بیگم روزانہ صبح و شام اس تعویذ کو چیک کرتی اور اسے چوم کر کچھ پھونکتی۔ مجھے ان کی پھونک سے بھی عجیب سی بو آتی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میرے حمل کے آخری منتھ شروع ہو گئے تھے۔ اب میرا چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ بلیوں کی تعداد اور ان کی جرات بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ دن دہاڑے حویلی کے برآمدوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی اور مجھے دیکھتے ہی ایسی ایسی آوازیں نکالتی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ وہ آوازیں اتنی دل خراش ہوتی کہ میرا دل مٹھی میں آ جاتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی کہ مجھے باتھ روم سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دیکھنے چلی گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن روشن دان سے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دکھائی دی تھی اور میں چیخ کر مار کر باہر بھاگی تو سامنے سے بڑی بیگم آ رہی تھی۔ میں ان سے لپٹ گئی اور رونے لگی کہ خدا کے لیے یہ تعویذ اتار دے، مجھے لگتا ہے یہ بلیاں اس تعویذ کی وجہ سے آتی ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی یہ تعویذ گرم ہوتا ہے تو بلیاں آ جاتی ہیں، مگر بڑی بیگم نے مجھے جھڑک دیا اور سختی سے منع کیا اور سختی سے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو زلیخا، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تعویذ ہی تو تمہاری ڈھال ہے۔ اگر میں نے اسے اتار دوں تو وہ بلیاں تمہیں نوچ کھائیں گی۔ کیا تم اپنے بچے کی قاتل بننا چاہتی ہو؟ ان کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ میں سہم گئی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ تعویذ میری حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ یہ کسی اور ہی مقصد کے لیے ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ تعویذ میں زندہ ہوں اور میرے رگوں سے خون چوس رہا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا اسے کھول کر دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے،
مگر بڑی بیگم کا خوف اور ان کی دی ہوئی قسمیں میرے آڑے آ جاتی۔ پھر وہ منحوس شام آ گئی جس نے میری زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس دن وقار کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بڑی بیگم بھی کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ حویلی میں صرف میں اور چند ملازم موجود تھے۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے جس کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی کہ بجلی چلی گئی اور پورے گھر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ جنریٹر چلنے میں کچھ وقت تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور پانی پینے کے لیے اٹھی۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا، خشک کانٹوں کی طرح، اور میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو جگہ خالی تھا۔ مجھے مجبوراً کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ حویلی کا برآمدہ تاریک اور خاموش تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ مجھے ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں رکی تو آواز بھی رک گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے لمبے لمبے ٹارگٹ لمبے سائے تھے جو دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور آگے بڑھی۔ ابھی میں کچن کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک میرے چاروں طرف سے وہی خوفناک آوازیں آنے لگیں جو پچھلے کئی مہینوں سے سن رہی تھی۔ بلیوں کے رونے اور غرانے کی آوازیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو میری ٹارچ کی روشنی میں 4-5 بلیاں نظر آ گئیں جنہوں نے راستہ میرا روک لیا، اور وہ عام بلیاں نہیں لگ رہی تھیں، اور ان کے جسم بڑے اور بال کھڑے تھے اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ میری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پیچھے سے بھی ایک بلی نے غرا کر میرا راستہ روک دیا تھا۔ میں گھیر چکی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو گئی تھیں۔ میں نے چیخنے چلانے کی کوشش کی مگر خوف کی وجہ سے آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بلیاں میرے بالکل قریب آ چکی تھیں۔ ان کی نظریں میرے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ پر تھیں۔ ایک بلی نے چھلانگ لگائی اور میرے بازو کو نوچنے کی کوشش کی۔ میں بچنے کے لیے تیزی سے گھومی۔ میرا پاؤں اپنے ہی لباس میں الجھا اور میں منہ کے بل قلین پر گر پڑی۔ وقت میرا بازو زور سے پاس پڑے ہوئے ایک لکڑی کے شو پیس سے جا ٹکرایا اور مجھے کچھ ٹوٹنے کی آواز آ گئی۔ یہ تعویذ کی ڈوری تھی جو شاید گل سڑ چکی تھی یا جھٹکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ تعویذ میرے بازو سے الگ ہو کر دور جا گرا۔ میں درد سے کرا رہی تھی۔ مجھے اپنے ہی بچے کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگی ہو، مگر اس کے ساتھ ایک حیران کن منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جیسے ہی تعویذ مجھ سے الگ ہوا، وہ بلیاں جو مجھے پھاڑ کھانے کو تیار تھیں اچانک رک گئیں۔ ان کا سارا غصہ اور وحشت جیسے ہوا ہو گئی ہو۔ وہ میرے بجائے اس تعویذ کی طرف لپکی جو فرش پر پڑا تھا۔ انہوں نے اسے سونگھا اور ایک عجیب سی وہ مایوسی کے عالم میں وہ وہاں سے ایسے بھاگ گئیں جیسے انہیں کسی نے مارا ہو، یا جیسے انہیں جس چیز کی تلاش تھی وہ اب ان کے کام کی نہیں رہی۔ پل بھر میں برآمدہ خالی ہو گیا اور میں وہاں اکیلی درد اور خوف کی حالت میں پڑی رہ گئی تھی۔ میں نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی۔ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ میں رینگتی ہوئی اس تعویذ کے پاس جا پہنچی اور اس کا چمڑے کا غلاف اور کھل چکا تھا۔ اس کے اندر سے ایک مڑا تڑا سا بوسیدہ کاغذ باہر نکل آیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات آندھیوں کی طرح چل رہے تھے کہ یہ بلیاں مجھ پر حملہ کیوں کر رہی تھیں اور تعویذ گرتے ہی کیوں بھاگ گئیں۔ کیا وہ اس تعویذ کو حاصل کرنا چاہتی تھی، یا وہ اس تعویذ کی جگہ سے وجہ سے میرے پاس چلی آئی تھی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا مگر تجسس میرے خوف پر حاوی ہو گیا۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کون سی
دعائے حفاظت ہے، جس کی بڑی بیگم اتنی تاکید کیا کرتی تھی اور جس کے گرتے ہی بلیاں غائب ہو گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کاغذ کا ایک ایک لفظ میری روح کو زخمی کر دے گا اور میرے رشتوں کے تقدس کو پامال کرے گا، مگر اس وقت میں صرف ایک خوف زدہ ماں تھی جو اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر راز جاننا چاہتی تھی۔ میں نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی میں نے اسے پڑھا بھی نہیں تھا مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ خاص ہی ہو، جو کوئی چیز خیر کی نہیں ہے۔ حویلی کی بتیاں جل اٹھیں اور روشنی میری چاروں طرف پھیل گئی، مگر میرے اندر کا اندھیرا مزید گہرا ہونے والا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ اور تعویذ کا خول اپنی مٹھی میں چھپا لیا، کیونکہ مجھے سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی ملازم تھا جو جنریٹر چلنے کے بعد کی آواز سنا رہا تھا اور دیکھنے بھی آ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ کمرے میں جا کر تسلی سے دیکھوں گی یہ کیا ماجرا ہے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ میری ساس کے سیاہ ماضی اور میرے ہونے والے بچے کی موت کا پروانہ ہے، جس کا راز ابھی کھلنا باقی تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور بستر کے اس کونے میں بیٹھ کر اپنی مٹھی میں دبا وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا جس پر میرے بچے کی موت کا پروانہ لکھا تھا۔ روشنی میں وہ سرخ تحریر خون کی طرح چمک دمک رہی تھی اور اس سے اٹھنے والی بو میرے دل و دماغ کو معاف کر رہی تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر صاف صاف لکھا تھا کہ یہ معاہدہ بیگم قاسم کلثوم اور پیر سعید کے درمیان ہے، جس کے مطابق کلثوم کے خاندان کا ہر پہلا نر بچہ یعنی پوتا پیدا ہوتے ہی پیر کے حوالے کیا جائے گا تاکہ اسے شیطان کی نظر کر کے اس کا خون بہایا جا سکے، اور اس کے بدلے میں یہ خاندان ہمیشہ دولت اور عروج میں رہے گا۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو وہ ساری دولت خاک میں مل جائے گی اور خاندان پر عذاب نازل ہوگا۔ تحریر کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ پہلے بیٹے کی اولاد کی قربانی سے کامیابی سے دی جا چکی ہے اور اب دوسرے بیٹے یعنی وقار کی باری ہے۔ میں نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکل جائے۔ مجھے اب سب سمجھ آ رہا تھا کہ وقار کا بڑا بھائی جس کا پہلا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، دراصل وہ مردہ پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس ڈائن صفت عورت نے اپنے ہاتھوں سے اس پیر کے حوالے کر دیا تھا اور اس کی جگہ ہسپتال میں کسی لاوارث کا مردہ بچہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ میں کس خوفناک سازش کے جال میں پھنس چکی ہوں۔ وہ تعویذ میری حفاظت کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نشان تھا، ایک طرح کا مقناطیس تھا جو ان شیطانی قوتوں اور ان کے کارندوں یعنی بلیوں کو یہ پیغام دیتا تھا کہ شکار یہاں پر ہے، موجود ہے اور تیار ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ بلیاں مجھ پر حملہ اس لیے کرتی تھیں کیونکہ انہیں اس تعویذ سے خون کی بو آتی تھی، اور جب وہ تعویذ گر گیا تو وہ مایوس ہو کر بھاگیں کیونکہ ان کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ ابھی میں صدمے کی کیفیت میں ہی تھی کہ باہر وقار کی آواز آئی اور وہ مجھے پکار رہے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ اپنی قمیض کی جیب میں چھپایا اور آنسو کی پونچھ کر دروازہ کھولا۔ وقار اندر ہے تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا اب چھپانے کا وقت نہیں رہا۔ میں نے وقار کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بستر پر بٹھا دیا اور پھر جیب سے وہ کاغذ نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا اور روتے ہوئے کہا کہ وقار خدا کے لیے اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کی ماں ہماری اولاد کے ساتھ کیا کچھ کرنے والی ہیں۔ وقار نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر کاغذ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے چلے گئے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا، پہلے حیرت، پھر غصہ اور پھر شدید انکار۔ وقار نے
کاغذ کو پھینک دیا اور غصے سے بولے کہ زلیخا تم پاگل ہو گئی ہو، تم میری ماں پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو، یہ کوئی جادو ٹونے کا کاغذ ہوگا جو کسی دشمن نے پھینکا ہوگا، میری ماں تو تہجد گزار ہیں، وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے وقار کے پاؤں پکڑ لیے اور قسمیں کھائیں کہ یہ اسی تعویذ کے اندر سے نکلا ہے جو انہوں نے مجھے زبردستی پہنا کر رکھا تھا، اور جس کے گرتے ہی وہ ساری بلیاں غائب ہو گئیں۔ مگر اب وقار کا دل و دماغ اور اپنی ماں کے اندھی عقیدت میں اندھا تھا، وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا اور کہا چلو ابھی ماں جی سے پوچھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں وقار کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بیگم کلثوم اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ وقار نے جاتے ہی وہ کاغذ ان کے سامنے رکھا اور پوچھا ماں جی یہ سب کیا ہے؟ زلیخا کہہ رہی ہے کہ یہ اس تعویذ میں سے نکلا ہے۔ بیگم کلثوم نے کاغذ دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہوائیاں اڑ گئیں، مگر وہ بہت شاطر اداکارہ تھیں۔ انہوں نے فوراً اپنی آنکھوں میں مگر مچھ کے آنسو بھر لیے اور رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے وقار کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ہائے میری قسمت، میں نے تو یہ تعویذ کسی اور کے لیے لکھا تھا، اس لیے لکھوایا تھا پیر صاحب سے کہ شیطان کو قید کر سکے۔ یہ تحریر دراصل شیطان کو دکھا دینے کے لیے لکھی جاتی ہے تاکہ وہ بچے کے پاس نہ آئے۔ یہ کالا علم نہیں ہے بلکہ کالے علم کا توڑ ہے، اور یہ لڑکی جسے میں نے بیٹی بنا کر رکھا ہے یہ مجھ پر ہی شک کر رہی ہے۔ ارے میں تو اپنے پوتے کا منہ دیکھنے کو ترس رہی ہوں، میں اسے بھلا کیوں ماروں گی؟ بیگم کلثوم نے اتنا جذباتی ڈرامہ کیا کہ وقار پگھل گئے۔ انہوں نے ماں کے آنسو پہنچے اور مجھے غصے سے دیکھا۔ خبردار زلیخا، آج کے بعد میری ماں کے بارے میں کوئی بھی بات کی، تم حمل کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ وقار ماں سے معافی مانگ کر کمرے سے نکل گیا اور میں وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ بیگم کلثوم نے آنسو پہنچے اور مجھے دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ دی اور میرے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی کہ بہت شوق ہے نا تمہیں راز جاننے کا، تو سن لو۔ یہ سب سچ ہے، تمہارا بچہ میرے عروج کی قیمت ہے اور اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اپنے شوہر کو تو تم نے دیکھ لیا، وہ تمہاری نہیں میری سنے گا۔ اب جاؤ اور اپنی موت کا انتظار کرو۔ میں کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے اندازہ بھی نہ ہوا کہ ہو گیا تھا کہ اگر اس گھر میں اکیلی ہوں اور میرا شوہر میری مدد نہیں کرے گا تو مجھے اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خاموش رہوں گی اور ان کو یہ یقین دلاؤں گی کہ ان کی باتوں میں آ گئی ہوں، تاکہ وہ بے فکر ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ اگلے دن میں نے کچھ خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے بڑی بیگم سے معافی مانگ لی اور کہا مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور سمجھی کہ میں بے وقوف بن گئی ہوں، مگر میں اب ہر وقت چکنا رہتی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد حویلی میں ایک عجیب حلیے والی عورت چلی آئی، جس کے دانت پان سے لال سرخ تھے اور آنکھیں گہری کالی تھیں۔ وہ سیدھی بڑی بیگم کے کمرے میں گئی۔ مجھے شک ہوا اور میں بلیوں کی طرح دبے پاؤں ان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر چھپ گئی، جہاں سے آواز صاف آ رہی تھی۔ وہ عورت بڑی بیگم سے کہہ رہی تھی کہ کلثوم بی بی، پیر سئیں کا پیغام ہے کہ وقت بہت قریب ہے، بچہ کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے، اور یاد رکھنا اس بار غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ پچھلی بار تو ہم نے ہسپتال میں مردہ بچے سے زندہ بچہ بدل دیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، مگر اس بار بہو بہت چالاک ہے۔ بڑی بیگم نے ہنس کر کہا فکر مت کرو مائی، میں نے سب انتظام کر لیا ہے اور وقار میری مٹھی میں ہے۔ زلیخا کو ہسپتال نہیں لے کر جاؤں گا بلکہ وقت آنے پر لے جاؤں گا، اور تم
ایسے کرنا جیسے بچہ پیدا ہو، اسے کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے نکال لینا اور پیٹھ صحیح تک پہنچا دینا۔ میں وقار کو کہہ دوں گی کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اور ہم نے اسے دفنا دیا۔ یہ کہہ کر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم سے پسینہ چھوٹ گیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میرے جیٹھ کا بچہ بھی انہوں نے غائب کیا تھا، اور اب میرے یہی بچے کی باری ہے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی قمیض میں چھپے موبائل سے اس کی گفتگو کی ویڈیو تو نہ بنا سکی، مگر آڈیو ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا تھا۔ میں پہلے سے تیار تھی۔ میرے پاس ثبوت کا ایک ایسا سمندر بھی تھا، اس پر یقین بھی نہیں کریں گے یا شاید ماں کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ مجھے باہر کسی کی طاقت کی مدد چاہیے تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے پولیس اسٹیشن کا نمبر ملایا۔ میں نے انسپیکٹر کو اپنا نام اور حویلی کا پتہ بتایا اور کہا کہ یہاں پر ایک بچے کی جان کو خطرہ ہے اور ایک پرانا قتل بھی ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں وقار احمد کی بیوی ہوں اور میری ساس ایک پیر کے ساتھ مل کر بچوں کی سمگلنگ اور قتل وغیرہ کرتی ہے۔ پولیس انسپیکٹر پہلے تو ہچکچایا، مگر جب میں نے اسے کہا کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، تو وہ مان گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے ابھی نہیں آنا، جب میں بلاؤں گی تب آنا ہے، تاکہ ہم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکیں۔ تب میں نے انہیں اپنا پلان سمجھا دیا اور فون بند کر دیا۔ اب مجھے صرف انتظار تھا دروازے کا، اور دروازہ جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتا تھا۔ درد تھا، درد ذا۔ 2 دن کے بعد آدھی رات کو مجھے شدید درد محسوس ہوا۔ میں نے وقار کو جگایا۔ وقار نے فوراً ماں کو آواز دی۔ بیگم کلثوم بھاگی ہوئی آئیں۔ میں نے وقار سے کہا مجھے ہسپتال لے چلو، مگر بیگم کلثوم نے فوراً سے منع کر دیا اور کہا نہیں نہیں، حالت بہت خراب ہے، ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی۔ میں نے شہر کی سب سے تجربہ کار دائیا کو بلایا ہے، وہ بھی آتے ہی ہوگی، اور ابھی وہ آتی ہی ہوگی۔ وقار کی ماں کی بات مان گئے۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے جال میں خود پھنسے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی سرخ دانتوں والی عورت دائیا کے روپ میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا تھیلا تھا۔ مجھے ایک الگ کمرے میں لایا گیا۔ وقار کو باہر روک دیا گیا۔ درد کی شدت سے میرا برا حال تھا، مگر میرا دل و دماغ پوری طرح سے جاگ رہا تھا۔ دائیا اور بیگم کلثوم کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی اور وہ بار بار ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب میرے وجود سے ایک ننھی جان نے جنم لیا۔ بچے کے رونے کی آواز گونجی تو بیگم کلثوم نے فوراً سے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ انہوں نے اور مجھے دکھائے بغیر اسے کالے کپڑے میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا کہ میرا بچہ مجھے دے دیں، مگر بیگم کلثوم نے ڈانٹ کر کہا خاموش رہو، ابھی صفائی ہونی ہے، تم آرام کرو۔ پھر انہوں نے دائیا کو اشارہ کیا۔ دائیا نے جلدی سے بچے کو تھیلے میں ڈالا اور پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ بیگم کلثوم بھی اس کے پیچھے تھی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر جمع کیا تھا۔ چیخ پڑی وقار میرے بچے کو بچاؤ! باہر وقار بے چینی سے ٹہر رہے تھے۔ میری چیخ سن کر وہ دروازہ توڑنے کے انداز میں اندر آئے۔ انہوں نے دیکھا کمرہ خالی ہے اور میں خالی بستر پر لیٹی پڑی ہوں اور پچھلا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا وقار، ماں جی بچے کو لے گئی، وہ اسے مار دیں گی، خدا کے لیے ان کا پیچھا کریں۔ وقار کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے باہر بھاگی، جہاں بیگم کلثوم اور دائیا گاڑی میں بیٹھ کر نکل رہی تھیں۔ وقار نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ میں نے فوراً اپنا فون اٹھا لیا تھا اور انسپیکٹر کو میسج کر دیا تھا کہ وہ نکل چکے ہیں اور پیر کی درگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ہمت کی اور بستر سے اٹھی۔ میرا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر ممتا کی طاقت عجیب ہوتی ہے۔ میں نے دیواروں کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا اور ڈرائیور کو بلا کر دوسری گاڑی نکالنے کا کہا۔ میں بھی ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی،
ادھر بیگم کلثوم اور دائیا کا شہر سے باہر ویرانے میں موجود پیر کے ڈیرے پر پہنچ گئی تھیں۔ یہ جگہ انتہائی خوفناک تھی، جہاں چاروں طرف ہڈیاں اور تعویذ بکھرے تھے، اور بیچ میں ایک بڑی سی آگ جل رہی تھی۔ پیر سنگھ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا خنجر تیز کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی طرح سرخ لال تھیں۔ بیگم کلثوم گاڑی سے اتری اور دائیا کے ہاتھ سے بچہ لے کر پیر صاحب کی طرف بڑھی۔ وقار بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ سکتے میں آ گئے۔ بیگم کلثوم پیر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگیں، رکھی اور بولی، سرکار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، یہ رہا میرا پہلا پوتا، اسے قبول کر لے اور مجھے دنیا کی دولت عطا کریں۔ پیر نے زوردار کہکا لگایا اور ہاتھ بڑھا کر بچہ مانگا۔ بچہ بھوک اور خوف سے رو رہا تھا۔ بیگم کلثوم نے جیسے ہی بچہ پیر کے حوالے کیا اور پیر نے خنجر اٹھایا، اچانک وہاں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے اور تیز روشنیوں نے اس اندھیرے ڈیرے کو دن میں بدل دیا۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا۔ انسپکٹر نے لاؤڈ سپیکر پر کہا، اپنے ہتھیار پھینک دو، تم لوگ چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ بیگم کلثوم اور پیر صاحب گھبرا گئے۔ وقار جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے دیوانہ وار آگے بڑھے اور پیر کو دھکا دے کر بچہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ بیگم کلثوم نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ وقار نے نفرت اور غصے سے اپنی ماں کو دیکھا اور چلا کر کہا کہ ماں، آپ یہ کیا کر رہی تھی؟ مجھے میرے بیٹے کو کہ ماں یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ آپ میرے بچے کو ذبح کروانے آئی تھی، آپ ماں نہیں ڈائن ہیں۔ بیگم کلثوم نے بیٹے کے پیر پکڑ لیے اور کہا، بیٹا میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، تمہاری دولت اور شان و شوکت کے لیے کیا۔ وقار نے پیچھے ہٹ کر کہا کہ مجھے ایسی لعنتی دولت نہیں چاہیے جس کی بنیاد میرے بچے کے خون پر ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بھی وہیں پر پہنچ گئی تھی اور پولیس نے میرا بھی پیر دایا اور بیگم کلثوم کا ہتھ کڑیاں لگا دی تھی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی وقار کے پاس پہنچی۔ وقار نے روتے ہوئے بچہ میری گود میں دے دیا اور مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا تھا اور وہ سکون میں آ گیا تھا۔ بیگم کلثوم کو جب پولیس لے کر جا رہی تھی تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میں نے یہ سب خاندان کے لیے کیا، یہ دولت چلی جائے گی، تم سب بھوکے مر جاؤ گے۔ مگر وقار نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پیر سنگھ جو بہت بڑا پہنچا ہوا بنا پھرتا تھا، پولیس کی مار پڑتے ہی سب کچھ اگلنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسے بیگم کلثوم کے ساتھ مل کر پچھلے کئی سالوں سے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے تھے اور وقار کے بڑے بھائی کے بچے کو بھی اسی نے قتل کیا تھا۔ یہ سن کر وقار زمین پر بیٹھ گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے تھے، اور انہیں اپنی اندھی عقیدت اور بے وقوفی پر ماتم کرنے کا حق بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے کہ زلیخا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا اور میں نے تمہیں پاگل سمجھتا رہا۔ میں نے وقار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، وقار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے، یہی کافی ہے، اور ہم لوگ دولت اور کوٹھیاں آتی جاتی رہیں گی، مگر اولاد کا دکھ سکھ چین سب سے بڑی دولت ہے۔ بیگم کلثوم اور ان کے ساتھیوں کو جیل بھیج دیا گیا، جہاں ان پر قتل اور اقدام قتل کے مقدمات چلیں اور انہیں برتناک سزائیں ہوں۔ حویلی کی وہ تمام ویرانیاں ختم ہو گئیں۔ وہ کالی بلیاں جو اس تعویذ اور شیطانی عملیات کی وجہ سے آتی تھی، وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئیں۔ ہم نے وہ حویلی چھوڑ دی اور ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس حویلی کے دیواروں سے معصوم بچوں کے خون کی بو رچی بسی تھی۔ وقار نے اپنی ساری دولت خیرات کر دی کیونکہ وہ اسے حرام اور منحوس سمجھتے تھے۔ اب ہم ایک سادہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس بڑی گاڑیاں اور نوکر چاکر نہیں ہیں، مگر رات کو پرسکون کی نیند ہے۔ میرا بچہ اپنی کرتے ہوئے
اور اس کے بازو پر کوئی تالا تویز نہیں ہے۔ میرا بڑے سینے سے لگ کر سوتا ہے، بلکہ اللہ کی پناہ ہے، مجھے آج بھی کبھی کبھی وہ رات یاد آتی ہے تو میں کانپ اٹھتی ہوں، مگر پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ برائی جتنی بھی طاقتور ہو، سچائی اور ماں کی ممتا کے سامنے ہار جاتی ہے۔ وہ راز جو ایک تعویذ میں بند تھا کھل کر سامنے آ گیا تھا، اور اس نے ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ میری زندگی کی وہ کہانی ہے جو میں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سناؤں گی، تاکہ وہ جان سکیں کہ لالچ انسان کو کس طرح سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، اور شیطان کس طرح نیکی کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے گھروں میں گھس آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رسی سب سے مضبوط ہے، اور جسے تھام لیتا ہے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔